ویلکم بیک. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ خدشہ ختم ہو گیا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی پر آئی ایم ایف نہیں مانے گا، کیونکہ آئی ایم ایف کی سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان بجلی کی قیمتوں میں کمی کا پلان لے کر آئے، ضرور غور کیا جائے گا. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دبئی میں ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات ہوئی، جس میں ان سے پاور سیکٹر پر بات چیت ہوئی. ان سے کہا کہ صنعتیں تب چلیں گی اور گروتھ تب ہوگی جب کوسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی. اس پر آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے کہا اور مثبت جواب دیا. وزیر اعظم نے مزید کہا آئی ایم ایف نے موجودہ حکومت کی کارکردگی کو سراہا ہے، جس پر حکومتی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. جبکہ وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں تالیاں بھی بجوائیں. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کا بہترین برادر ملک اور بااعتماد ساتھی ہے. سعودی عرب کی خود مختاری، سلامتی اور جغرافیائی آزادی پر پاکستان کبھی آنچ نہیں آنے دے گا. ان کا کہنا تھا کہ ترسیلات زر میں اضافہ اوورسیز پاکستانی کے حکومت پر اعتماد کا آغاز ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو سہولت دینے کے لیے پرعزم ہیں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ آئی ایم ایف نے معاشی ترقی اور اصلاحات پر پاکستان کے اقدامات کو سراہا ہے. حکومتی کاوشوں کی بدولت میکرو اکانومک استحکام خوش آئند ہے. کراچی میں سیکیورٹی ایکسچینج کے زیر اہتمام کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے اہم ملاقات رہی ہے. ملک میں میکرو اکانومک استحکام آیا ہے. ٹیکسیشن، انرجی، ایس او ایز میں اصلاحات پر بھی گفتگو ہوئی. ایم ڈی آئی ایم ایف سے معاشی ترقی اور جاری اصلاحات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. انہوں نے کہا کہ سب اچھے کی خبریں آ رہی ہیں. کرسٹلینا جارجیوا نے آئی ایم ایف پروگرام سے متعلق پاکستان کی کوششوں کو سراہا. زراعت کے سیکٹر میں کچھ جدت آئی ہے. مزید کہا کہ ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کو اور طریقہ کار سے دیکھنا ہے. موسمیاتی تبدیلیوں پر فائدہ مند گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے. وزیر اعظم کابینہ بہت کلیئر ہے کہ گورنمنٹ کا کام کاروبار کرنا ہے. ہمارا کام پالیسی فریم ورک دینا ہے. میکرو اکانومک استحکام مؤثر پالیسی میکنگ کی وجہ سے ہی ہے. محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ سب خود کرے. تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ کام کرنا ہوگا. انشورنس سیکٹر ایک اچھے موڑ پر ہے. جو بھی ایک سال میں حاصل کیا وہ سب کے سامنے ہے. ہمیں مؤثر حکمت عملی کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی ملاقات ہوئی. طویل المدتی معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل مالیاتی نظم و ضبط، ادارہ جاتی اصلاحات اور مؤثر گورننس کی اہمیت پر زور دیا گیا. ایم ڈی آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کی کامیابی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف اور آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا کی گزشتہ روز ورلڈ گورنمنٹ سمٹ 2025 کے موقع پر دبئی میں ملاقات ہوئی. پاکستان کے جاری آئی ایم ایف پروگرام اور حکومت اصلاحات کے ذریعے حاصل ہونے والے میکرو اکنامک استحکام پر گفتگو کی گئی. بات چیت میں ادارہ جاتی اصلاحات کے نفاذ اور مالیاتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کو اجاگر کیا گیا، جو کہ پاکستان کے معاشی استحکام کی بحالی اور ملک میں پائیدار ترقی و مستقبل کے لیے کلیدی اہمیت کے حامل ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کی توسیعی فنڈ سہولت کے تحت ہونے والی پیش رفت کی اہمیت کو اجاگر کیا، جس نے پاکستان کی معیشت کو مستحکم اور اسے طویل المدتی بحالی کی راہ پر گامزن کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اصلاحات کی رفتار، بالخصوص ٹیکس اصلاحات، توانائی کے شعبے کی بہتر کارکردگی اور نجی شعبے کی ترقی جیسے اہم شعبوں میں پیش رفت کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا کو پاکستان کے معاشی استحکام کے لائحہ عمل، مؤثر کارکردگی اور منصوبہ بندی کی پائیداری کے لیے حکومت کے عزم کا یقین دلایا، جو پاکستان میں جامع اور پائیدار ترقی کے حصول کے لیے اہم اجزاء ہیں. مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا نے آئی ایم ایف کے تعاون سے چلنے والے پروگرام کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے میں حکومت پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت استحکام کے بعد ترقی کی سمت میں گامزن ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں افراط زر میں کمی کے ساتھ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ پاکستان معاشی بحالی کے اصول کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہے. آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے ملک کے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت اور ذاتی عزم کی بھی تعریف کی، جنہوں نے پاکستان کے معاشی استحکام اور ترقی کے حصول میں اہم کردار ادا کیا. آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے طویل مدتی معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل مالیاتی نظم و ضبط، ادارہ جاتی اصلاحات اور مؤثر گورننس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت کے لیے آئی ایم ایف کے عزم کا اعادہ کیا. آئی ایم ایف مشن نے گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کے اثاثے ظاہر کرنے اور منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کا مطالبہ کر دیا ہے. آئی ایم ایف مشن نے وزارت خزانہ، ایف بی آر، آڈیٹر جنرل اور اسٹیٹ بینک حکام سے آج ملاقاتیں کی. وفد سیاسی جماعتوں اور نجی شعبے کی تنظیموں سے بھی ملاقات کرے گا. پاکستان میں آئی ایم ایف کا مشن آج بھی سرکاری اداروں اور نجی شعبے کے نمائندوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے. ذرائع کے مطابق مشن ملک میں گورننس اور احتساب کے نظام کا
عالمی معیار کے مطابق جائزہ لے رہا ہے۔ وفد وزارت خزانہ، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، آڈیٹر جنرل اور اسٹیٹ بینک حکام سے ملاقات کرے گا۔ مشن کا مختلف سیاسی جماعتوں اور نجی شعبے کی تنظیموں سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ عالمی مالیاتی ادارہ حکومت سے منی لانڈرنگ کے خلاف مزید سخت اقدامات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ پاکستانی حکومت نے IMF کے گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ قائد مسلم لیگ نواز شریف نے کہا کہ شہباز شریف کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ IMF نے بھی معاشی بحالی اور پاکستان کی ترقی کی طرف بڑھنے کا اعتراف کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے صوبائی اسمبلی کے اراکین نے لاہور میں ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ زوال کا رخ ترقی کی طرف موڑ دیا گیا۔ معاشی اشاریوں کی بہتری پاکستان کی بہتری ہے۔ پالیسی ریٹ 22 سے 12% ہونے سے معاشی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی محنت سے روپیہ مستحکم ہوا اور گروتھ بڑھ رہی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج بلند ترین سطح پر ہے، جبکہ مہنگائی میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ نواز شریف نے بانی PTI کا نام لیے بغیر کہا کہ بے ایمانی کے ساتھ آئے شخص نے ملک کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ ہم نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دی، آگے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لیگی قائد نے مزید کہا، پنجاب کی رونقیں اور خوشیاں بحال ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان سیاہ اندھیروں سے باہر آ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون نے پھر ثابت کیا کہ ہم ہی ملک کی خدمت کرتے ہیں اور عوام کو ریلیف پہنچاتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سویلین کے ملٹری ٹرائل کیس میں جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ اگر آرمڈ فورسز کا کوئی شخص گھر بیٹھے کوئی جرم کرتا ہے تو کیا آرمی ایکٹ لگے گا؟ سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ سزا یافتہ ملزم کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے، کہا کہ کیس میں 2 مسائل ہیں۔ ایک آرٹیکل 175 کا مسئلہ ہے، جہاں تک بات بنیادی حقوق کی ہے تو دروازے بند نہیں ہوں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا، اگر بنیادی حقوق دستیاب نہ ہوں اور کسی ایکٹ کے ساتھ ملا لیں تو کیا حقوق متاثر ہوں گے؟ آرمڈ فورسز کا کوئی شخص گھر بیٹھے کوئی جرم کرتا ہے تو کیا آرمی ایکٹ لگے گا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، اگر کسی فوجی جوان کا گھریلو مسئلہ ہے، اگر پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر دوسری شادی کر لی جائے تو کیا دوسری شادی والے کا ملٹری ٹرائل ہوگا؟ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا، آرمی ایکٹ ایک بلیک ہول ہے، کوئی بھی ترمیم ہوئی تو بنیادی حقوق ختم ہو جائیں گے۔ قانون کے مطابق جرم کا تعلق آرمی ایکٹ سے ہونا ضروری ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ سلمان اکرم راجہ اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، خاتون جج دھمکی کے مقدمے میں بانی PTI کے خلاف کیس کے جیل ٹرائل کے لیے جج نے ہائی کورٹ کو مراسلہ لکھ دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بانی چیئرمین PTI کے خلاف خاتون جج دھمکی کیس کی سماعت سول جج محمد مرید عباس نے کی۔ دوران سماعت جج نے استفسار کیا کہ یہ کیس آج لگا ہوا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ 2-3 تاریخیں پہلے مراسلہ ہائی کورٹ کو لکھا تھا، اس کیس کا جیل ٹرائل کیا جائے، لیکن ابھی تک ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جیسے ہی رپورٹ داخل ہوگی اس کیس کو مزید کسی تاریخ کے لیے ملتوی کر دیں گے۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی نااہلی ختم کر دی۔ تنویر الیاس نے توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ سے معافی مانگ لی ہے۔ تنویر الیاس کو آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں 2 سال کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ اپریل 2023 میں تنویر الیاس کو 2 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ سردار تنویر الیاس نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی تھی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں کورنگی ٹرک نذر آتش کرنے کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران پولیس نے عدالت سے آفاق احمد کے 14 روز جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے آفاق احمد کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ آفاق احمد کے کہنے پر عوام نے مال بردار گاڑیوں کو آگ لگا دی۔
ٹینکر کمیونٹی انڈر تھریٹ ہے اور شہر میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ عدالت نے سوال اٹھایا کہ مقدمے میں دہشت گردی کی مقدمات دفعات کیوں لگائی گئی ہیں، جس پر سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ جلاؤ گھیراؤ کی وجہ سے انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ واقعے میں ملوث ڈمپر کا ڈرائیور اور کنڈکٹر لاپتہ ہیں، خدشہ ہے کہ وہ آفاق احمد کے پاس ہیں۔ مزید کہا گیا کہ 2 انسانی جانوں کا نقصان ہوا اور لاکھوں روپے مالیت کی چینی کی بوریاں بھی غائب ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت جاری رکھنے کا حکم دیتے ہوئے مزید شواہد طلب کر لیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے تیسرا کھلا خط آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو بھجوانے کا فیصلہ ہو گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بانی پی ٹی آئی نے خط کے مندرجات پارٹی رہنماؤں کو نوٹ کروا دیے۔ بانی پی ٹی آئی کا خط 6 پوائنٹس پر مشتمل ہوگا۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے تیسرے خط کے حوالے سے تمام پوائنٹس نوٹ کروا کے ہدایت دی ہے۔ خط میں ڈیپ سٹرکچرل ریفارمز، حکومت کی پالیسیوں سے جمہوریت کو پہنچنے والے نقصان سمیت دیگر پوائنٹس شامل ہوں گے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت جاری کی ہے کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا جائے۔ بانی کی جانب سے دی گئی ہدایات کے بعد پارٹی رہنما جلد شیر افضل مروت کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ بنیادی رکنیت ختم ہونے پر شیر افضل مروت سے بطور رکن قومی اسمبلی استعفیٰ بھی طلب کیا جائے گا۔ شیر افضل مروت کے ثوابی جلسے میں کردار پر پارٹی رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی سے شکایت کی تھی۔ بیرسٹر گوہر نے پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے جانے کی خبروں پر لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ان کے پاس بانی تحریک انصاف کی جانب سے ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، جو احکامات بانی پی ٹی آئی سے آتے ہیں وہ ان پر فوراً عمل کرتے ہیں۔ حکومت سے مذاکرات سے متعلق پوچھے گئے سوالات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت پہلے نہیں چاہتی تھی کہ مذاکرات ہوں اور بدقسمتی سے مذاکرات کا موقع ضائع ہو گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں وزراء کی مسلسل عدم حاضری پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے وزراء کی غیر موجودگی کا دفاع کرنے سے انکار کر دیا اور پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر کے احتجاج کی حمایت کی ہے۔ اجلاس کے دوران پیپلز پارٹی کے نوید قمر نے وزیر توانائی کی عدم موجودگی پر شدید تنقید کی، جس پر خواجہ آصف نے بھی حکومتی رویے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کا یہی رویہ رہا تو لوگوں کو تنقید سے کیسے روکا جائے گا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ یہ مناسب نہیں کہ توجہ دلاؤ نوٹس ایجنڈے میں شامل ہو، مگر متعلقہ وزیر موجود نہ ہوا، اور اگر کوئی وزیر بیرون ملک ہے تو اور بات ہے، لیکن وزیر یا پارلیمانی سیکرٹری کی غیر حاضری کو کسی صورت دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا اور وہ اس معاملے پر پارٹی قیادت سے بات کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاید وزراء کو اجلاس کے ایجنڈے سے آگاہ ہی نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ پارلیمنٹ میں غیر حاضر رہتے ہیں۔ وزیر دفاع نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ حکومت کے سامنے اس مسئلے کو اٹھائیں اور اجلاس کے دوران وزراء کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاکستان رینجرز سندھ ہیڈ کوارٹرز آمد ہوئی۔ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل محمد شمریز نے رینجرز ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا رینجرز کے افسران سے تعارف کرایا گیا۔ محسن نقوی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور شہداء کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی اور ملک کی سالمیت، امن، ترقی، استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ وزیر داخلہ نے شہداء کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیوں کی کوئی نظیر نہیں ملتی، شہداء ہمارا سرمایہ افتخار ہیں۔ دوسری جانب گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی ہے۔ صوبے میں امن کے قیام، کرکٹ کے فروغ، پاکستان سپر لیگ سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ نے کہا امن و امان کے قیام میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار قابل ستائش ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کی تعمیر نو سے کرکٹ کو فروغ حاصل ہوگا۔ محدود وقت میں نیشنل اسٹیڈیم کی شاندار تعمیر نو قابل تحسین ہے۔
पाकिस्तान सुपर लीग से क्रिकेट का नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबे काबिल तकलीद हैं। IT के जदीद कोर्सेज से नौजवानों का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शजरकारी मुहिम के तहत गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा किया। LDA की जानिब से गुलबर्ग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल प्रोजेक्ट का जायजा भी लिया गया। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुलबर्ग B3 ब्लॉक में जारी पायलट प्रोजेक्ट का मुआयना किया। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन और DG LDA ताहिर फारूक ने ब्रीफिंग दी। कहा कि मजबूत तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत लागत और मेंटेनेंस के अखराजात में नुमाया कमी आएगी। मजबूत तरक्याती पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुलबर्ग में सड़कों की तामीर और बहाली की जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि यूनिफॉर्म ग्रीन बेल्ट फुटपाथ और साइकिलिंग के लिए वॉक वे बनाए जाएंगे। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए ग्रीन बेल्ट रोड लेवल से नीचे होगी। बारिश के पानी की निकासी के लिए वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाएगा। स्ट्रीट में सोलर लाइट्स और यूनिफॉर्म साइन लगाए जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा दीगर तमाम केबल अंडरग्राउंड कर दी जाएंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल से सूबाई दारुल हुकूमत को नई शक्ल मिलेगी। LDA दूसरे मरहले में सब्जजार में ब्लू वार्ड की सस्टेनेबल रीमॉडलिंग करेगा। जौहर टाउन G1 मार्केट की तामीर और बहाली भी मजबूत तरक्याती के तहत होगी। ठोकर नियाज बेग एंट्री पॉइंट और टोल्टन मार्केट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाएगी। अरसे दराज से टूट फूट और अदम तवज्जो का शिकार इलाकों में डेवलपमेंट का अमल जारी है। ब्रीफिंग दी गई कि B3 ब्लॉक की सड़कों पर एस्फाल्ट डाल दिया गया है। पानी की निकास का बेहतर निजाम बनेगा। B3 ब्लॉक में इंटरनेट और दीगर वाटर्स को अंडरग्राउंड मुंतकिल किया जाएगा। 3 ब्लॉक में सोलर लाइट्स नस्ब की जाएंगी। इलाके को खूबसूरत और कुशादा बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि लाहौर समेत हर शहर की तामीर और तरक्की होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से न सिर्फ शहर बेहतर होगा बल्कि शहरियों को भी आसानी होगी। वज़ारत दाखिला ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कारकर्दगी जांचने का फैसला कर लिया है। FIA की कारकर्दगी रिपोर्ट बनाने और परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए 5 रुकनी स्पेशल कमेटी तश्कील दे दी गई है। वज़ारत दाखिला ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो कमेटी के कन्वीनर होंगे। मेंबर्स में डायरेक्टर पुलिस ब्यूरो, जॉइंट सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला, डिप्टी कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी भी शामिल हैं। डिप्टी डायरेक्टर TOC यूनिट NPB भी कमेटी के मेंबर हैं। FIA की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट कमेटी वज़ारत दाखिला को पेश करेगी। कमेटी इदारे की परफॉर्मेंस ऑडिट भी जारी करेगी। कमेटी जायजा देगी कि FIA ने कितने मुकदमात दर्ज किए और कितने मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त में आए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि डोमिसाइल मामले पर गलती करने वालों को सजा देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डोमिसाइल के मामले पर तहकीकात कर रहे हैं। FBR की कलेक्शन पर मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शिकायत है कि जो रकम वक्त पर जमा होती है उसे बर वक्त मुंतकिल नहीं किया जाता। वजीर आला सिंध ने कहा कि वफाकी हुकूमत से गुजारिश है रकम को बर वक्त मुंतकिल किया जाए। गुज़िश्ता साल मेरे ख्याल में 80 अरब रुपए से ज़ायद की रकम थी। गुज़िश्ता साल की रकम हमें इसी साल मिलनी थी। आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि मेरे हक पर डाका डाला गया। मौलाना साहब उन लोगों से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। मौलाना के घुटनों में बैठने वालों को उनका मैंडेट वापस करना चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मैंने पहले कहा था कि PTI को मीर जाफर और मीर सादिक का अंदाजा होगा तो वजीर आला नहीं रहेगा। वजीर आला का मशकूर हूँ, मुझे देखकर मिनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुलाई गई। जो पार्टी 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके आई थी, पहली फुर्सत में 20,000 लोगों को निकाल रही है। सरकारी मुलाजमीन को बताना चाहता हूँ उनके साथ खड़ा हूँ। जब रियासत कहेगी तो अफगान वफ़द के साथ जाऊँगा। गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आला KP ने जिम्मेदारों पर भत्ते आयद किए। वज़ीर आला खुद कहते हैं कि मैं भी भत्ते देता हूँ। जिला कुरम में क़याम के लिए मुतहारिब फरीकैन के बंकर्स गिराने का अमल तेजी से जारी है। जिला इंतजामिया के मुताबिक कुरम में 4 रोज के दौरान 44 बंकर्स मिसमार कर दिए गए और मजमूई तौर पर अब तक 130 बंकर्स को गिरा दिया गया है, जबकि मुतादिद खंदकों को भारी मशीनरी के जरिए बंद किया गया है। इंतजामिया का कहना है कि बंकर्स और खंदक फरीकैन के दरमियान मुतसादिम की सूरत में इस्तेमाल होते थे। इंतजामिया ने बताया कि तजारती सामान की 853 गाड़ियां कुरम भिजवाई जा चुकी हैं। इसके अलावा बगन बाजार की तज़ीनो आराइश का और मुतासिरीन को इमदादी रुकूम देने का सिलसिला भी जारी है।
کودم کے معاملے پر وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ضلع کودم میں پائیدار امن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کودم کے پرانے تنازع کے مستقل حل کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ جرگے کے فیصلے کے مطابق بنکرز گرانے کا عمل بھی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کودم میں پائیدار امن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ امن دشمنوں سے قانون کے مطابق نمٹیں گے۔ دوسری جانب ممبر جرگہ ارشاد حسین بنگش نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کودم میں بنکرز گرائے جا رہے ہیں۔ دونوں فریقین نے اسلحہ جمع کرانے کا لاہ عمل بھی دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 6 لاکھ آبادی کے لیے بھیجے جانے والے امدادی ٹرک ناکافی ہیں، جبکہ علاقے میں پیٹرول کا مسئلہ بھی برقرار ہے۔ تعلیمی ادارے بھی بند ہیں۔ مریضوں کو بہت مسائل ہیں۔ ارشاد بنگش کا کہنا ہے کہ حکومت اپنے ریٹ قائم کرے اور فوری طور پر ٹل پارا چنار روڈ کھولے۔ راستوں کی بندش سے طلباء اور بیرون ملک جانے والوں کو شدید مشکلات ہیں، جبکہ دونوں فریقین روڈ جلد از جلد کھولنے پر متفق ہیں۔ دوسری جانب اردن، مصر اور سعودی عرب نے فلسطینیوں کی بے دخلی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ مصر نے فلسطینیوں کو بے دخل کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو کا جامع منصوبہ پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مصری وزارت خارجہ نے کہا کہ خطے میں جامع اور منصفانہ امن تک پہنچنے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ تعاون کے منتظر ہیں۔ مصر نے فلسطینی شہریوں کے لیے جگہ مختص کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات میں غزہ سے فلسطینیوں کی نقل مکانی مسترد کرنے کا اعادہ کیا اور 2 ریاستی حل کی بنیاد پر زور دیا ہے۔ اردن کے وزیر خارجہ نے کہا عرب مصر منصوبہ فلسطینی عوام کو بے دخل کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو کا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ نے بھی فلسطینیوں کی جبری بے دخلی مسترد کر دی ہے۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں فلسطینیوں کی بے دخلی سے متعلق اسرائیلی بیانات کی مذمت کی گئی ہے۔ سعودی کابینہ نے 2 ریاستی حل کو خطے کے مستقل امن کی بنیاد قرار دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے IDF کو غزہ میں فوج جمع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہفتے کی دوپہر تک یرغمالی رہا نہ ہوئے تو جنگ بندی معاہدہ ختم ہو جائے گا اور IDF دوبارہ سے شدید لڑائی کا آغاز کرے گی جو حماس کو مکمل شکست دینے تک جاری رہے گی۔ 4 گھنٹے تک کابینہ اجلاس کے بعد نیتن یاہو نے کہا ہم نے صدر ٹرمپ کے ہفتے کی دوپہر یرغمالیوں کی رہائی کے مطالبے اور غزہ کے مستقبل کے لیے ان کی انقلابی ویژن کا خیر مقدم کیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک بار پھر سبکی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ AI سمٹ میں فرانسیسی صدر میکرون نے بھارتی وزیر اعظم سے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے فرانسیسی صدر میکرون بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو نظر انداز کر گئے۔ فرانسیسی صدر پیرس میں ہونے والے مصنوعی ذہانت سے متعلق سمٹ میں شریک تھے۔ فرانسیسی صدر میکرون نریندر مودی کے ساتھ بیٹھے امریکی نائب صدر JD وانس سے ملے۔ بھارتی وزیر اعظم نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی مگر فرانسیسی صدر نے نظر انداز کر دیا۔ فرانسیسی صدر بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس سے بھی ملے۔ اس موقع پر وہ یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈیر لائن سے بھی بہت پرتپاک انداز سے ملے۔ ویڈیو نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دنیا بھر میں مذاق بنا دیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ ICC چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں 6 روز باقی ہیں۔ کرکٹ کی دنیا کی 8 بہترین ٹیمیں ٹائٹل کے حصول کے لیے مد مقابل ہوں گی۔ 9 مارچ تک جاری رہنے والی چیمپئنز ٹرافی کے سنسنی خیز مقابلے کراچی، لاہور، راولپنڈی اور دبئی میں کھیلے جائیں گے۔ افتتاحی میچ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا جہاں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ پاکستان اور بھارت 23 فروری کو دبئی میں آمنے سامنے ہوں گے۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو چکا۔ فاسٹ بولر مچل سٹارک بھی ICC چیمپئنز ٹرافی سے دستبردار ہو گئے۔ مچل سٹارک ذاتی وجوہات کی بنیاد پر 19 فروری سے پاکستان میں شروع ہونے والے چیمپئنز ٹرافی سے دستبردار ہوئے۔ کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ مچل سٹارک کے فیصلے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سٹارک نے میڈیا سے پرائیویسی کی درخواست کی ہے۔ سٹارک اس حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ کپتان پیٹ کمنس، فاسٹ بولر جوش ہیزل وڈ اور مچل مارش پہلے ہی فٹنس مسائل کے باعث چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو چکے، جبکہ آل راؤنڈر مارکوس سٹوئنس نے ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ دوسری جانب کرکٹ آسٹریلیا نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے حتمی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ اسٹیو اسمتھ ایونٹ میں آسٹریلیا کی قیادت کریں گے۔
ऑल पाकिस्तान चाइनीज ओवरसीज यूथ फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम अलहमरा माल रोड लाहौर में सजा लेजेंड अवार्ड शो का मेला। गुलकारा शाहिदा मिनी और गुलकारा मेघा की परफॉर्मेंसेस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। लाहौर के अलहमरा माल रोड पर ऑल पाकिस्तान चाइनीज ओवरसीज यूथ फेडरेशन की जानिब से लेजेंड अवार्ड शो का शानदार इनेकाद हुआ, जिसमें सियासी, समाजी और शोबिस की अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा निगत खान, सियासी रहनुमा गुलाम हुसैन शाहिद, ANP पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अमीर बहादुर खान, अदाकार गोशी खान, खालिद भट्ट, शर्जील, शेर मियादाद कवाल और दीगर शामिल थे। तकरीब के दौरान ऑल पाकिस्तान चाइनीज ओवरसीज यूथ फेडरेशन की रूह रवा आसमा भट्ट ने तंजीम के चेयरमैन शुजात अली मरहूम की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। अवार्ड्स की तकसीम के दौरान फिल्म स्टार शाहिद, सैयद नूर, आसिफ खान, गुलाम मोहिउद्दीन, नगमा, संगीता और दीगर मारूफ शख्सियात को लेजेंड अवार्ड से नवाजा गया। मेलोडी क्वीन गुलकारा शाहिद मिनी और गुलकारा मेघा की परफॉर्मेंसेस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। आर्टिस्ट निर्मल ने मौसीकार जुल्फकार मरहूम के गीतों पर मेलोडी गाने पेश किए, जबकि फलक महमूद ने नगमा निगार ख्वाजा परवेज के गीतों पर परफॉर्म किया। सियासी रहनुमा नईम पाशा ने एक नज़म पेश की और शोबिस शख्सियात ने आसमा भट्ट को ऐसी शानदार तकरीब के इनेकाद पर मुबारकबाद दी। नगमा निगार ख्वाजा परवेज मरहूम का अवार्ड सीनियर सहाफी मुजाहिद शेख ने वसूल किया, जबकि मौसीकार जुल्फकार अतरे मरहूम का अवार्ड उनके बेटों ने वसूल किया। तकरीब के आखिर में आर्टिस्ट शहजादी खान ने डांस परफॉर्मेंस पेश की और इस प्रोग्राम की मेजबानी आसमा भट्ट और माजिद नजीर ने की। और अब ये जाने कि शादी करो दूसरी और तीसरी भी इजाजत की जरूरत नहीं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा साइमा कुरैशी ने दूसरी शादी करने वालों को राह दिखा दी है। औरत की कमाई पर भी अपनी राय का इजहार कर दिया। अपने इंटरव्यू में उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, बरकत तो मर्द की ही कमाई में होती है, इस बात को आप माने। औरत की कमाई में बरकत नहीं है। आदम बर्दाश्त के सबब तलाक लेने वाली पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा साइमा कुरैशी ने दे दिया दूसरी शादी करने वालों को मशवरा। एक पॉडकास्ट में कहा, किसी भी मर्द को दूसरा निकाह करने से कबल पहली बीवी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। उन्होंने वाज़ेह करते हुए कहा कि दूसरे निकाह का हुक्म दिया गया ताकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खत्म हो जाए। कुरान में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि निकाह से कबल पहली अहलिया से इजाजत लेना लाजमी है। किसी भी आदमी को दूसरा निकाह करने से पहले अपनी बीवी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि आप निकाह करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स खत्म हो जाएंगे। क्यों लेनी है? आपको किसने कहा है कि इजाजत लेनी? किसी ने जो कुरान पाक पढ़ा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है। अदाकारा ने औरत की कमाई पर बात करते हुए कहा, बरकत तो सिर्फ मर्द की कमाई में ही होती है, इस बात को तो तस्लीम करें। औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। जब औरत घर संभालना शुरू करती है तो उसकी फितरत है कि वो जताती है। मेजबान के सवाल पर उन्होंने मजीद कहा कि इस जहनियत को तब्दील करने की जरूरत है। जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए और जो सही है वो सही है, फिर चाहे मुआशरा उसे गलत समझे। देखिए, बरकत तो मर्द की ही कमाई में होती है, इस बात को आप माने। औरत की कमाई में बरकत नहीं है। जो गलत है उसको गलत बोलें और जो सही है उस पे स्टैंड लें। क्या सोसाइटी, व्हाट इज सोसाइटी? आपको नहीं लगता कि निकाह जो है वो बेहतर रास्ता है बनिस्बत हराम रिश्ते के? साइमा कुरैशी ने जोर देते हुए ये भी कहा कि निकाह एक हराम रिश्ते से बेहतर है। मर्द को मर्द की तरह पेश आना चाहिए, निकाह करे और उसे सबके सामने कबूल भी करे। पहली बीवी वक्ती तौर पर गुस्सा करेगी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये समझ जाएगी कि इस चीज की इजाजत हमारा दीन देता है और निकाह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बेहतर है। या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना छोड़ दें या फिर आप निकाह करें। आप फिर बी अ मैन। हाँ, मैंने किया है क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे इजाजत दी। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज।